میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس موبائل کا غلط استعمال کروں، سمجھے نا، خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور ہاتھ میں ایسی چیز ہے کہ جو اپنی خواہشات کو بظاہر تسکین دینے والی ہے، تسکین نہیں ہوتی حقیقت میں۔ گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے، خوب سمجھ لو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، گناہوں میں جو لذت ہوتی ہے اس کی مثال حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے کھجانے میں لذت آتی، خارش ہو جائے تو کھجانے میں لذت آتی ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ مزہ یا تو کھاج میں یا راج میں دو چیزوں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں ایک راج میں۔ تو اگر جب آدمی کو خارش ہوتی ہے، کھجانے میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن آخر کار کیا ہوتا ہے، زخم ہو جائے گا نہیں، لیکن جس وقت لذت آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہاتھ رکتا بھی نہیں کہ بھئی روک لے ہاتھ کو، مزہ اتنا آ رہا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں گناہ کی لذت جو ہے وہ خارش کی لذت کے جیسی ہے، خارش کی لذت جیسی ہے، جس کا انجام خراب ہے، لذت تو ہے لیکن خراب ہے، اس کا انجام خراب ہے۔ ایسی گناہ کی خواہش جو ہے، گناہ کی طلب، یہ بھی ایک زبردست لذت محسوس ہوتی ہے گناہ کے اندر، لیکن انجام اس کا خراب آخرت میں تو ہے ہی، یہ تو طے شدہ بات ہے، گناہ کا انجام آخرت میں خراب ہے، یہ تو بالکل طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی استثناء نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرمائے۔ لیکن دنیا کے اندر بھی یہ گناہ کی لذت بالآخر ایک ظلمت پیدا کرتی ہے۔ www.darsequran.com